السلام علیکم جی. پال جبریل آج ایک دفعہ پھر ہمارے ہاتھ میں ہے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، پال جبریل اگر ہم اس کی ایک لوز سی ٹرانسلیشن کریں تو جبریل کا پر یعنی جبریل کی پرواز، ونگز آف جبریل. تو علامہ صاحب اس کتاب میں غالباً یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ ان کی جو تھاٹ ہے، ان کی جو امیجینیشن ہے، اس کی بھی پرواز اتنی بلند ہے جیسے کہ حضرت جبریل کی ہے. اور حضرت جبریل کیونکہ گاڈ سے کنیکٹڈ ہیں تو علامہ اقبال کی شاعری بھی گاڈ یا ڈیوائن سے کنیکٹڈ ہے. یہ غزل آج ہم پڑھیں گے. اس میں علامہ خودی کی بات بھی کریں گے، اس میں علامہ جگانے کی بات بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم غزل پڑھیں، میں دو باتیں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. خودی ایک ریکرنگ تھیم ہے علامہ کی، اور خودی کو علامہ اقبال اپنی ایک نظم اسرار خودی میں بیان کرتے ہیں. اسرار خودی وہ نظم ہے، طویل نظم، جس پہ علامہ کو کا خطاب بھی ملا تھا. تو خودی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیفائن علامہ نے وہاں پر کیا ہے، اور اس میں علامہ صاحب 3 سٹیجز خودی کی بتاتے ہیں. ایک سٹیج ہے احکام الہی کی پابندی، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنا ہے. دوسری سٹیج ہے ضبط نفس، آپ نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. اور تیسری سٹیج اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو عطا کریں گے، اور وہ ہوگا نیابت الہی. آپ وائس جرنٹ بن جاتے ہیں، اللہ کے نائب بن جاتے ہیں. تو خودی کی 3 سٹیجز ہیں: اللہ کے راستے پہ چلنا، نفس کو کنٹرول کرنا، اور اس کے بعد اللہ کا نائب بن جانا. اور اقبال کہتے ہیں کہ جو اللہ کا نائب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معراج عطا کرتے ہیں. تو جب بھی علامہ کا کوئی بھی شعر جس میں خودی کا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہو، ہمیں یہ فریم ورک ذرا یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال ایسے مسٹسزم کے خلاف ہیں جو آپ کو سلاتا ہے، اور ایسے مسٹسزم کے حق میں ہیں جو آپ کو جگاتا ہے، جو آپ کو عمل کی دنیا میں لے کے جاتا ہے، جو آپ کو ڈائنامک بناتا ہے. تو آج کی یہ نظم جو ہے غزل، اس کے اندر جو اشعار کی ایک تھیم اگر ہم رفلی آئیڈینٹیفائی کریں تو علامہ ہمیں عمل کی طرف، ایکشن کی طرف جگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھتے ہیں ہم. پہلا شعر اس غزل کا ہے: میرے سپاہ نا سزا. میرے سپاہ یعنی لشکر کا میر، لشکر کا کمانڈر. نا سزا، نا اہل. یہ سزا کا ورڈ ہم نیگیٹولی استعمال کرتے ہیں، لیکن سزا کا ورڈ ایٹ ٹائمز کسی کو اہل، کوئی اہل ہو کسی کا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا سزاوار ہے. اور جب ہم نا سزا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نا اہل. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے سپاہ نا سزا، لشکر یا شکستہ صف. جو لشکر کا کمانڈر ہے وہ نا اہل ہے، اور جو ٹروپس ہیں ان کی جو صفیں ہیں وہ تتر بتر ہوئی ہیں، ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. لشکر یا شکستہ صف. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تیر نیم کش، ایک جب تیر چلایا جاتا ہے تو ہم ایرو کو بینڈ کرتے ہیں، وہ نیم کش، وہ آدھا بینڈ ہوا ہوتا ہے. تو آہ وہ تیر نیم کش. علامہ اس میں تھوڑا پین کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ تیر جو چلنے کے لیے تیار ہو لیکن سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، سامنے کوئی ٹارگٹ ہی نہ ہو. علامہ صاحب یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ علامہ کی جو پوئٹری ہے وہ اتنی بلند ہے، لیکن سامنے جو لیڈرز ہیں وہ بھی نااہل ہیں، اور جو سامنے ٹروپس ہیں وہ بھی سکیٹرڈ ہیں. کہ علامہ جب تیر چلا رہے ہیں تو ٹارگٹ ہی سامنے کوئی نہیں ہے. تو علامہ نوحہ کر رہے ہیں: میرے سپاہ نا سزا، لشکر یا شکستہ صف. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. پھر فرماتے ہیں: تیرے محیط میں کہیں گوہرے زندگی نہیں. کہ تمہارے پیرامیٹر کے اندر، تمہارے سرکمفرنس کے اندر لائف گزارنے والا موتی نہیں ہے، وہ پرل تم نے کھو دیا ہے. تیرے محیط میں کہیں گوہرے زندگی نہیں. ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف. صدف شیل کو کہتے ہیں جس میں وہ موتی جو ہیں وہ نکلتے ہیں.
تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب میں مسلمانوں کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، امت مسلمہ میں دیکھتا ہوں، تو مجھے موتی نہیں نظر آتا، اور میں نے ہر لہر، ہر ویو، ہر فرقہ، ہر گروپ دیکھ لیا ہے، اس کا شیل دیکھ لیا ہے، لیکن اندر سے وہ صدف جو ہے اس کے اندر موتی نہیں ہے۔ اب علامہ صاحب کہتے ہیں، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا۔ بتوں کے عشق سے ہاتھ اٹھا لو۔ اور علامہ جب بتوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ فزیکل آئیڈلز کی صرف بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ کنسیپچول آئیڈلز کی بات بھی کر رہے ہیں۔ جس چیز کو بھی ہم آئیڈل کے طور پر پوجیں گے، علامہ کے ہاں وہ بت ہوگا، اور اس کی پیروی، اس کی اندھی تقلید، اس کو پریفر کرنا، اس کے پیچھے چلنا علامہ کے ہاں انڈمسیبل ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا۔ اللہ کے رستے پہ چلیں، سیلف ریسٹرینٹ کریں، تاکہ اللہ آپ کو اپنا نائب بنا لے، تاکہ آپ کو معراج ملے۔ اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگارے دیر میں خونے جگر نہ کر تلف۔ نقش و نگارے دیر، مندر کو دیر مندر کو کہتے ہیں، تو وہ اس دنیا کو تشبیہ دے رہے ہیں جس میں ہم نے بہت سے آئیڈلز یہاں پہ گھڑے ہوئے ہیں۔ نقش و نگارے دیر یعنی مندر کے اندر موجود نقش و نگار کو دیکھ کر اپنی لائف کو، خونے جگر کو، اپنے جگر والے پیشن کو تلف یا ختم نہ کرو، بلکہ خودی کے اندر ڈوبو، کیونکہ خودی تمہیں رستہ دے گی۔ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگارے دیر میں خونے جگر نہ کر تلف۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اس میں علامہ کمپیئر کر رہے ہیں ڈیتھ اور لو کو۔ کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق۔ سر کہتے ہیں مسٹری کو، کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیتھ اور لو کی کیا مسٹری تم سے شیئر کروں، کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق۔ عشق ہے مرگ با شرف، جو لو کے رستے میں ہے اور ڈیوائن لو کے رستے میں ہے، اس کو جب موت آتی ہے تو اس کی موت با شرف، آنریبل موت ہوتی ہے، وہ گاڈ کے ساتھ کنیکشن میں ہوتا ہے۔ اور جو عشق کے بغیر جو جیتا ہے اس کو کیسی موت ملتی ہے؟ عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف۔ اور وہ شخص جو ڈیوائن کے کنیکشن میں نہیں ہوتا، جب وہ مرتا ہے تو اس کی لائف بھی ایسے ہوتی ہے جیسے ڈیتھ ہوتی ہے، اور وہ ڈیتھ بے شرف ہوتی ہے، وہ بڑی ہی آنر اور ڈگنیٹی کے بغیر والی لائف ہوتی ہے۔ اور یہ اگلا بھی شعر بڑا خوبصورت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تصوف کے مسٹیکل پروجیکٹ میں تو انٹرسٹڈ ہیں، مگر تصوف کے پریکٹیکل پروجیکٹ میں جس میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، وہ اس میں انٹرسٹڈ شاید نہیں ہوتے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش۔ پیر روم حضرت مولانا رومی، علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا مرشد، اپنا اسپریچول ٹیچر مانتے تھے، تو کہہ رہے ہیں پیر روم کی کمپنی کی وجہ سے مجھے یہ راز اس کا پتہ چلا ہے، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر باجیب کلیم، لاکھ حکیم سر باجیب، حکیم کہتے ہیں جو فلاسفرز ہیں، جو حکمت کی باتیں تلاش کر رہے ہیں، تو جو ملینز آف فلاسفرز ہیں انہوں نے اپنے سر جیبوں میں دیے ہوئے ہیں اور وہ صرف سوچ رہے ہیں۔ لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف۔ کلیم کہتے ہیں کلام کرنے والوں کو، جو اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں وہ سروں پر کفن باندھ کے باہر نکل آتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف۔
حکیم یا فلاسفرز لاکھوں کی تعداد میں سوچتے رہیں، سوچ سے منزل ہی نکلے گی، لیکن ایک وہ شخص جو اللہ سے کلام کرنے کی تمنا رکھتا ہے، وہ سر پر کفن باندھ کے جب باہر نکلتا ہے تو وہی اللہ کا دیدار بھی پاتا ہے، اس سے ہی اللہ تعالیٰ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، مثل کلیم، یہ کلیم ویسے کلام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے کلیم اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی پیروی میں اگر کوئی مارکا آزما ہو جائے، یعنی وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل آئے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے عشق کے راستے پر چل نکلے، مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، بانگ آواز کو کہتے ہیں۔ اور قرآن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس گئے تھے اور خوف زدہ ہو گئے تھے، تو قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ آگ میں سے آواز آئی تھی لا تخف، خوف نہ کھاؤ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو علامہ اقبال اس ورڈ کو یوز کر رہے ہیں یہاں پہ، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، اگر موسیٰ کے رستے پر کوئی چل جائے تو اللہ تعالیٰ آج بھی یہی فرما رہے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخری شعر ہے بہت ہی زبردست، اس پہ اس غزل کا اختتام ہے، کلمنیشن ہے۔ اقبال اپنا نظریہ، اپنی آئیڈیالوجی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، میری آنکھوں کو ویسٹ کی لائبریریز نے، ویسٹ کی ایکیڈیمیا نے میری آنکھوں کو چندیایا نہیں ہے، میری آنکھیں خیرہ نہیں ہوئیں، میری نظر سلامت رہی ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میری آنکھ جن ہستیوں سے لائٹ لیتی ہے وہ مدینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نجف میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اقبال اپنی تھاٹ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر میں ویسٹرن ایکیڈیمک پروجیکٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، مروب نہیں ہوا، اور میں نے اپنی ایک ڈائمینشن دی ہے، نظریہ دیا ہے، تو صرف مدینے اور نجف کی خاک میری آنکھوں کا کیونکہ سرما ہے، اس کی بدولت مجھے یہ منزل ملی ہے۔ غزل میں علامہ کی پوئٹک بریلینس بھی نظر آ رہی ہے، مشکل ردیف اور قافیہ ہے، شکستہ صف، ہدف، صدف، تلف، بے شرف، سربکف، بانگے لا تخف، مدینہ و نجف، تو یہ ان کی پوئٹک بریلینس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ان کا وہ کلام بھی ہمیں گرپ کر رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور اقبال کی روح پر بہت زیادہ کرم کریں۔ تھینک یو۔